السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے دو مسئلے پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب جمعہ کا دن ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں آئے تو خطبہ ہو چکا تھا، اب ہم نماز شروع ہونے والی تھی، اب ہم دوسری مسجد میں جائیں یا وہیں پر نماز پڑھ لیں کیونکہ ہم نے خطبہ نہیں سنا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم جب مسجد میں آئے تو ایک رکعت جمعے کی ہو چکی تھی نماز کی، تو ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جائیں یا نیت باندھ کر نماز کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے ہم دوسری رکعت میں آئے کہ امام صاحب قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہم قعدے میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم ظہر کی نماز پڑھیں یا قعدے میں شرکت کر کے نماز کو پورا کر لیں، اور کیا ہم ایسا کرنے سے گنہگار تو نہیں ہو گئے؟ جی اصل میں آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں تین شق ہے، تین جز ہے اس کے۔ آپ مسجد میں آئے اور خطبہ ہو چکا تھا، تینوں شکلوں میں خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو چکا، آپ مسجد میں آئے، یہ نماز شروع میں تھی یا آخر میں تھی۔ بھائی اگر یہ ایسا آپ سے غیر اختیاری طور پہ ہوا، دھوکے سے ہو گیا، یہ کوئی کسی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ خطبے سے پہلے مسجد میں آنے کا بڑا ثواب حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ایک رکعت ہو رہی تھی، ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں امام صاحب بیٹھے تھے یا نماز شروع ہونے والی تھی، تو بھائی اگر قریب میں دوسری مسجد ہے جہاں پر آپ کو خطبہ بھی مل سکتا ہے، اسی طرح سے نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل سکتی ہے، تو آپ کو بہتر ہے وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن قریب میں دوسری مسجد بھی نہیں ہے اور یا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، تو اب آپ امام صاحب پہلی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ نماز میں شرکت کر لے۔ نماز میں شرکت کرنے کے بعد بقیہ جو رکعت چھوٹی ہے اس کو پڑھ لے، اور وہ اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح آپ بقیہ نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور آپ سے فریضہ جمعہ ادا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کو دوبارہ جمعے کی نماز پڑھنی بھی نہیں پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں ایک ہی صورت یاد ہے، تو آیا اب ہم ہر رکعت میں ایک صورت پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ کو ایک صورت یاد ہے، تو آپ کو ایک صورت ہی کیوں یاد ہے؟ آپ نے بقیہ صورت یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر ہمارے پاس کسی کا خط آ جائے، یہ بیٹے کے شادی کا کارڈ آ جائے تو ہم اسے خود پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں جانتے، دوسروں سے پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارا خط پڑھا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، ہم اسے خود پڑھنا سیکھیں، خود پڑھے، یاد کرے، دوسروں سے پڑھے، جا کر پڑھے، ان سے ٹیوشن لگا کر پڑھے، لیکن آپ کو کم سے کم 10 صورتیں تو یاد کر لینی چاہیے۔ خیر، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اب فرض نماز میں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، آپ دوسری صورت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ فرض نماز میں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، دوسری یاد ہی نہیں، یا آپ نے بھولے سے 2 رکعت میں فرضوں کی اور نفلوں کی 4 رکعت میں بھولے سے، بات سمجھے، آپ نے فرض میں آپ کو ایک صورت یاد ہے، دوسری آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے مگر آپ کو یاد ایک ہی ہے۔ دوسری بات، یا آپ بھولے سے فرض رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ دیتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور رہ گیا مسئلہ نفلوں کا، تو نفلوں میں تو بالاتفاق ایک رکعت میں، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، ہر رکعت میں آپ ایک صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 4 صورتیں آدمی کو یاد ہو ہی جائے، اور 4 نہیں تو 2 تو ہو جائے کم سے کم، کہ فرض کی 2 رکعت میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لے، دوسری میں جو ہے دوسری پڑھ لے، یا والعصر اور النعت یاد کر لے۔
تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرض رکعت میں ایک سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نفل نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے، دوسروں کو ان مسائل کا علم ہو، معلومات ان کو حاصل ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔